إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قابیل اپنے بھائی حابیل سے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ میں تجھے قتل کر دوں گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی کیوں دی؟ تفسیری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدہ حوا علیہ السلام کے ہاں ہر مرتبہ جب ولادت ہوتی تو لڑکا اور لڑکی کی ولادت ہوتی. ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ اور دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کروا دیا جاتا. قابیل کا نکاح جس لڑکی کے ساتھ طے پایا وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی جتنی کہ حابیل کی بیوی خوبصورت تھی. یہ حسد کا شکار ہوا. حسد، بغض، نفرت، عداوت، یہ وہ پہلا گناہ ہے جس کا ارتکاب سب سے پہلے آسمانوں پر ہوا اور سب سے پہلے زمین پر ہوا. اسی حسد میں مبتلا ہو کر اپنے ہی بھائی کو قتل کی دھمکی دیتا ہے اور بالآخر قتل کر بھی دیتا ہے. تو کیا قتل کرنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ کیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو کسی کو قتل کر دینا یہ مسئلے کا حل ہے؟
یہ تو کوئی حل نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ناحق، جہاں پر قتل کرنے والوں کو گناہ ملے گا وہاں پر ان تمام قتل کے گناہوں کا بوجھ قابیل کے سر پر بھی ہوگا، لأنه اول من سن القتل، اس لیے کہ روئے زمین پر قتل جیسے جرم شنیع کی ابتدا سب سے پہلے قابیل نے کی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا اصول بیان کیا ہے؟ انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، ایک انسان کی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، پوری انسانیت کا احیاء کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا تو گویا کہ یہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اب اٹلی سے آئی ہوئی وہ عورت، ڈسکا سیالکوٹ کی رہنے والی، 7 ماہ کا حمل بھی ہے اس کے پیٹ میں، لیکن نہ جانے اس کی ساس کو اس سے کیا عداوت ہو گئی کہ اس نے کسی کے ساتھ مل کر، اس کا شوہر اٹلی میں ہے، تحقیقات جاری ہے، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، تو پتہ چلے گا اس کے شوہر کا اس میں ہاتھ ہے کہ نہیں، ایویڈنس، ثبوت سامنے آئیں گے۔ لیکن کس قدر وحشت، بربریت اور ظلم اور درندگی کی مثال قائم کر دی گئی۔ اس عورت کو پہلے ذبح کیا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہیں پر اس کی لاش پھینک دی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس شخص نے کسی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دنیا تو فانی ہے، آج اگر یہ کسی کو قتل کرتا ہے تو کیا یہ قاتل، قتل کرنے والا دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ ایک نہ ایک دن اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ بھی ہے اس کے اوپر، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے اس کے اوپر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ 5 وعیدیں، یہ 5 سزائیں ہیں اس شخص کے لیے جو کسی کا ناحق خون بہاتا ہے، اسے قتل کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے قتل کر دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ساس کو بہو پسند نہیں ہے، علیحدہ ہو جائے، اسے نہ بلائے، اس سے بات نہ کرے، اپنے گریبان میں جا کے اپنا جائزہ لے، اپنے اوپر نظر ثانی کرے، کیا میرا اخلاق اتنا اچھا ہے، میرے معاملات اتنے اچھے ہیں کہ میں بہو کو اپنے ساتھ لے کر چل سکوں؟ ہو سکتا ہے کہ غلطی میری ہی ہو۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں، کبھی شیخ و پورا میں اگر بہو نے اپنے سسر کے لیے وقت پر کھانا تیار نہیں کیا تو سسر 5 بچوں کی اس ماں کو ڈنڈا پکڑ کے اس پہ خوب ڈنڈے برسانا شروع کر دیتا ہے۔ ساری فیملی دیکھ رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہیں پر اختلافات جنم لیتے ہیں تو شوہر اپنی بیوی کو آگ لگا دیتا ہے اور وہ بھی اسے پکڑ کر اس آگ میں گھسیٹتی ہے، نہ شوہر بچتا ہے نہ بیوی بچتی ہے، دونوں ہی آگ میں جل جاتے ہیں۔ 3 بچے پیچھے چھوڑ کے گئے، کیا قصور ہے ان معصوم بچوں کا؟ اب بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، بہو کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، طعنے،
بیٹی کیوں پیدا ہوئی، لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ طعنے شروع، بیٹیاں ہی پیدا کیے جا رہی ہے، طعنے۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ جس طرح مکہ کے لوگ لڑکیوں پر ظلم ڈھاتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کراتے تھے، آج بھی یہ جہالت کے مناظر ہیں جو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ کیا اولاد پیدا کرنا عورت کے اختیار میں ہے؟ اولاد نہیں ہو رہی تو اس بیچاری کا کیا قصور؟ اگر کسی عورت کے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں پیدا ہو رہا، تو بتائیے، ثابت کیجئے اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ یہ جہالت ہے، حماقت ہے، نادانی ہے۔ کیسا جاہل سسر ہے، کیسا جاہل ساس ہے، کیسا جاہل شوہر ہے، اور کیسی جاہل بہویں ہیں، کیسی جاہل دیورانیاں اور جٹھانیاں ہیں جو جہالت کی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے۔ ممکن ہے ان میں سے کسی نے BSc تو کی ہو، LLB تو کیا ہو، MBBA کیا ہو، اور پتہ نہیں کیا 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 ہو، لیکن انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا سمجھ کر، ترجمہ تفسیر کے ساتھ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر، تو آج یہ جہالت والی باتیں ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو معاشرے میں نہ ملتی۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی زمینوں کی بھی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، باج رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ سارے اختیارات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہیں۔ قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ، سکون کی جگہ بنایا۔ تم گھر سے باہر نکلتے ہو، کام کاج کرتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، خون پسینہ بہا کر کسب معاش کرتے ہو، جب تھک جاتے ہو تو تمہارے آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گھروں کو دار الامن بنایا ہے، سکون حاصل کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج گھروں کا سکون برباد گر ہو چکا ہے، نہ ساس کو بہو اچھی لگتی ہے، نہ بہو کو ساس اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح گھر کے اور جو افراد ہیں، والدین اولاد کے درمیان اختلافات، بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات۔ گھر تو امن اور سکون کی جگہ تھی، ہم نے اپنے گھروں کو جنت بنانا تھا، ہم نے اپنے گھروں کو سکون حاصل کرنے والی جگہ بنانا تھا، تو یہ سکون کیسے برباد ہوا، کیسے خراب ہوا؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کے کئی اسباب اور وجوہات آتی ہیں۔ پہلی جو وجہ ہے بنیادی، وہ ہے بدگمانی، بدگمانی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، پاورفل ہتھیار ہے۔ جنت میں نہیں تھا شیطان، اللہ تبارک و تعالی نے اسے راتیں درگار کر دیا تھا، لیکن وہ بار بار وسوسے ڈال رہا تھا۔ فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ کیا ہے؟ بغیر آواز کے ایک خیال ہے جو شیطان کسی انسان کے دل دماغ میں القاء کرتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ اچھے بھلے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان نے آ کر دو میں سے ایک کے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈال دی، وہی جو تھوڑی دیر پہلے شیر و شکر تھا، وہ اپنی آنکھیں ماتھے پہ چڑھا لیتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کردار ادا کرنے والا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے
جن ایک مخفی مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، خفیہ مخلوق ہے، غیب ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ والناس، اور انسانوں میں سے، اور یہ جو انسان کا شیطان ہے یہ جنی شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ انسانی شیطان آپ کے ساتھ ملتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سلام لیتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، یہ زیادہ خبیث ہے اور زیادہ خطرناک ہے۔ بدگمانی، برے خیالات پیدا کرنا، ایسی بدگمانی، ایسے خیالات جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ آپ جتنے بھی گھروں میں ہونے والے لڑائیاں اور جھگڑے دیکھ لیجئے تو آپ کو اس میں سر فہرست جو چیز نظر آئے گی وہ ہے بدگمانی۔ ایک دوسرے کے بارے میں ذہن صاف نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر پر شک کرنا شروع کر دیتی ہے، اور بسا اوقات شوہر اپنی بیوی پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ جانے اس کے پتہ نہیں کس کس سے ناجائز تعلقات۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ہماری تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، کاش کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں علماء کرام کے پاس بیٹھ کر، مشائخ کے پاس بیٹھ کر، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے، ہمارے گھروں میں بھی سکون آ جائے، ہماری موت اچھی ہو جائے، قبر روشن ہو جائے، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، براہ راست اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان ایسے ہیں جو کہ سراسر گناہ ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، ایک دوسرے کے بارے میں اپنا دل دماغ، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو فساد اور بگاڑ کا شکار نہ ہونے دو، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھو۔ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بارے میں اچھا سوچے، ایسے ہی تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو۔ ان ہدایات کے اوپر عمل کر کے ہمارے گھر انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل امن سکون کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اہل ایمان سے خطاب ہے، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ حرام ہے۔ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم اپنی بیویوں کو ناپسند جانو۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، اور تم اپنی بیویوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ جو تم انہیں حق بہن دے چکے ہو وہ واپس لے لو۔ الا ان ياتين بفاحشة مبينة، الا یہ کہ تمہاری بیویاں واضح صریح کھلم کھلا، جس کے پاس تمہارے پاس جس کے بارے میں بین ثبوت موجود ہو کہ اس نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، یہ بدجلن عورت ہے، یہ زانیہ ہے، بدکارہ ہے، واضح ثبوت موجود ہو تمہارے پاس، تو پھر اس صورت میں بھی تم نے قتل نہیں کرنا، کارروائی چلے گی، عدالت میں، کورٹ میں، قاضی کے پاس مقدمہ جائے گا، وہاں پر کیس چلے گا، تمہیں اختیار نہیں کہ تم اسے مارنا شروع کر دو، مارتے مارتے قتل کر دو، پیٹرول پھینک کے اسے آگ لگا دو، تیزاب اس کے منہ میں ڈال کے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہم نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو اتنی خوفناک آندھی چلی، طوفان آیا کہ امام مسجد کہنے لگے نمازیوں کو مخاطب کر کے کہ یہ جو خوفناک قسم کی آندھی آئی ہے، لگتا ہے کوئی نہ کوئی بھیانک حادثہ ہوا ہے کسی کے گھر میں۔ صبح کو یہ خبر پھیل گئی، شوہر نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی پہ تشدد کیا، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی کہ ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہو رہی، کیا اس بیچاری کے اختیار میں ہے؟ پہلے خوب مارا پیٹا، پھر اس کا منہ کھول کے اس کے منہ میں تیزاب ڈال دیا، پھر اس کے بعد اسے اتنا مارا اور بالآخر آخر میں گلا گھونٹ کے مار دیا، اور پھر باتھ روم میں پھینکے رکھا۔ جب بدبو آنے لگی
تو اسے اٹھا کر اس کے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھ کر اور وہاں پہ گھر کو تالا لگا کر غائب ہو گیا۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یہ کیسی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیسی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف۔ اچھے طریقے سے اپنے بیویوں کے ساتھ گزارا کرو، ٹائم پاس کرو۔ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں، خامیاں برداشت کرنی پڑے گی۔ تم چاہو یہ سیدھی ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأة خلقت من ضلع اعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها، اسے سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی۔ وكسرها الطلاق، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، تمہیں تمہاری بیوی اچھی نہیں لگتی، ناپسند کر رہے ہو، کوئی بھی اس کے اسباب اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند جان رہے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس میں خیر کثیر پیدا کر دے، تمہیں اسے نیک صالح اولاد دے، آنے والے وقت میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، وہ اپنی اصلاح کر لے، پھر تمہیں اسے دیکھ کر خوشی ہو، تمہاری ساری شکایتیں دور ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، لیکن صبر کرو۔ تم دنیا میں رہتے ہو، جنت میں نہیں رہتے۔ جنت میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ لیکن جب تک دنیا میں ہو مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم انہیں نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، وہ تمہارے مخالف چلے گئے تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تم معاف کر دو، درگزر کرو، بات کو جانے دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بھی غفور الرحیم ہے۔ گھر کے سارے افراد عقل و خرد اور ہوش مندی سے کام لیا کریں، کسی سے ڈکٹیشن نہ دیں، کسی کو اپنے گھر کا ماحول خراب کرنے کا موقع نہ دیں کہ کوئی تیسرا آئے آ کے میاں بیوی کو لڑا دے۔ بڑی معذرت اور ادب احترام کے ساتھ، ہر ایک کا ادب احترام اپنی جگہ پر، لیکن تیسرے کو، وہ تیسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے، نہ شوہر اسے موقع دے نہ بیوی اسے موقع دے۔ ایک عورت ہے، اس کی کئی بہنیں ہیں، کسی بہن پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میری دوسری بہنوں کے ساتھ ایسا نہ ہو، اب وہ انہیں بری بری پٹیاں پڑھاتی ہے۔ تو اپنی ساس کو تگنی کا ناچ نچائی، اپنے شوہر کو اپنے پیچھے لگا کے رکھی، ایسے کری ایسے کری ایسے، وہ غلط غلط پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہے اس کو۔ اپنا تو اس نے گھر برباد کیا تھا، اب وہ نادانستہ طور پر اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا گھر بھی برباد کر کے چھوڑے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ اسباب اور وجوہات کہ گھروں کا امن سکون کیسے برباد ہوتا ہے۔ بدگمانی، الزام تراشی، تہمت لگانا، قرآن مجید اس کا حل پیش کرتا ہے کہ اگر آپس میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو چلے جاؤ کسی قاضی کے پاس، خاندان کے بڑے بزرگوں کو اکٹھا کر لو، اور قرآن مجید کہتا ہے پھر لعان ہوگا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کے اوپر تہمت لگا دی، زنا کی، بدکاری کی، اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، 4 گواہ پیش کرو۔ 4 گواہ پیش کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائی، 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو تمہیں 80 درے لگیں گے، 80 کوڑے لگیں گے تمہیں۔
تاکہ تمہیں بھی نصیحت ہو اور آئندہ معاشرے میں کسی کو جرت نہ ہو کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے انگلی اٹھانے کی۔ اس طرح تو معاشرے میں فساد پھیل جائے گا، بگاڑ پھیل جائے گا، گھروں کا امن سکون رخصت ہوگا، معاشرے کا بھی امن سکون رخصت ہو جائے گا، تمہیں 80 کوڑے لگیں گے، تمہاری سزا ہے۔ اور اگر تہمت لگانے والا اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاتا ہے یا کوئی عورت اپنے شوہر کے اوپر تہمت لگاتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے اس کا حل بڑا سادہ سا ہے، وہ ہے لعان۔ لعان کیا ہے؟ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين۔ 4 مرتبہ شوہر کہے گا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری بیوی کے اس عورت کے فلانا بنت فلانا کے فلاں بن فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، میں نے انہیں قابل اعتراض حالت میں پکڑا ہے، دیکھا ہے۔ 4 مرتبہ کہے گا اور 5ویں مرتبہ کہے گا اللہ کی قسم اٹھا کر یہ جملہ دہرائے گا اور کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد بیوی کی باری آئے گی، وہ بھی 4 مرتبہ ایسے ہی کہے گی اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ میں اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤں اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں اور میرا شوہر سچا ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے، خود بخود لعان کے ساتھ ہی ان کے درمیان ہمیشہ کی جدائی واقع ہو جائے گی اور یہ ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ طلاق نہ بھی دے، بغیر طلاق کے بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا حل شریعت نے پیش کیا ہے، یہ کر لو، پھر ایسے کر لو۔ اور اگر ایسے نہیں کر سکتے، محض کسی نے آ کر آپ کے کان میں سرگوشی کی ہے، کسی شیطان نے، وہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے اور ثبوت کوئی نہیں، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب دھتکار دو، اپنے ذہن کو اپنے دل دماغ کو بالکل صاف رکھو اور پاکیزہ اور خوبصورت زندگی گزارو۔ ایک شخص منڈی میں غلام کو لے کر جاتا ہے بیچنے کے لیے اور جب خریدار ایک آتا ہے اسے لینے تو کہتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں اس میں ساری خوبیاں ہیں، ہر کام بڑا عمدہ کرتا ہے، بڑی نفاست کے ساتھ سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے، ایک خامی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، لڑائی کروا دیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا میں وہ میری بیوی ہے، ہم 2 ہی آدمی رہتے ہیں، تو ہمارے میاں بیوی کے درمیان بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اسے خرید لیا، اپنے گھر لے گیا، خدمت کرتا رہا، کافی عرصہ گزرنے کے بعد پہلے اس نے بیوی کو شوہر کے بارے میں بدگمان کیا، بری باتیں کر کے تمہارا شوہر تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہیں پوچھتا نہیں ہے، لگتا ہے اس نے کوئی اور نکاح کیا ہوا ہے، کوئی دوسری شادی کی ہوئی ہے، تمہیں توجہ نہیں دیتا تمہاری طرف، اس طرح کی بری باتیں کر کے اس کا ذہن خوب برا گندا کیا۔ پھر اس کے بعد شوہر کے پاس آیا اور کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی یہ جو گھر سے باہر جاتی ہے نا، اتنا ٹائم لگا کر آتی ہے، اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ چاہتی ہے کہ تمہیں قتل کر کے تمہاری ساری پراپرٹی کے اوپر قابض ہو جائے، قبضہ جما لے، دیکھنا آج رات وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے گی۔ دوسری طرف بیوی سے یہ کہتا ہے، اس شخص کی بیوی سے یہ کہتا ہے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے پیار کرے، تم سے محبت کرے، تو اس کے لیے تمہیں اس کی داڑھی کے 2-4 بال لانے ہوں گے، اس کی داڑھی کے 2-4 بال لانے ہوں گے اور سر کے بھی 2-4 بال لانے ہوں گے، پھر میں اس میں تمہیں تعویذ لکھ کے دوں گا، تعویذ بنا کر دوں گا، اس میں منتر پڑھوں گا، تعویذ بنا کر تمہیں دوں گا، پھر تم اسے پانی میں گھول کر اسے پلا دینا، اور اس طرح کی باتیں اسے رات جب ہوتی ہے، اس نے پہلے سے آدمی کو بتایا ہوا تھا کہ وہ آج رات تجھے قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ دوسری طرف اس عورت سے کہتا ہے کہ تم اس کے بال لے کر آؤ، اس نے اس طرح پکڑ کے جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ جھوٹ موٹ کا سو رہا تھا، جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی چہرے پر ہاتھ کسی کا لگا ہے، لمس اس نے محسوس کیا، تو اس نے آنکھیں کھول دی اور چراغ روشن کیا،
بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، واقعی اس کے ہاتھ میں اس طرح تھا، اس نے وہیں پر ہی اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد پشیمان ہونے لگا، نادم ہونے لگا، اور اس کی ہمت قوت جواب دے گئی، نڈھال بے حال بیٹھا ہوا تھا، تو اس غلام کو موقع ملا، اس نے اس شخص کو قتل کیا، اور اس کے بعد پوری پراپرٹی کا تنہا مالک بن جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ ایک حکایت ہے۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ جو بدگمان آدمی ہوتا ہے، بدگمانی پھیلانے والا، وہ ایسا زہر لوگوں کے کانوں میں ڈالتا ہے جو آپ کی تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، اور لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ سے سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ ایسا خطرناک ہے یہ آستین کا سانپ۔ بدگمانی، اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی بھی خبر آئے تو تم فوراً سے کوئی اقدام نہ کرو، کوئی فیصلہ نہ کرو، کسی کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع نہ کر لو، بلکہ تحقیق کرو کہ واقعی ایسا ہوا ہے، فلاں نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا۔ آسان سا فارمولہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو کسی کے بارے میں کوئی کہتا ہے، کوئی آ جائے ساس کے پاس کہ تمہاری بہو نے تمہارے بارے میں یہ کہا، تو ساس اور بہو کا آپس میں اتنا پیار ہونا چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنی فرینڈنس ہونی چاہیے کہ ساس بہو سے پوچھ سکے۔ اور اگر کوئی بہو کے پاس آ کر اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ساس تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، تو بہو کا اتنا پیار ہونا چاہیے اپنی ساس کے ساتھ کہ وہ اس سے پوچھ سکے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیسرا آ کر شرارت کر رہا ہو اور ان کے درمیان اختلافات اور نفرت اور عداوت اور بغض اور حسد کے بیج بونا چاہتا ہو، والعیاذ باللہ۔ لڑائی جھگڑے، گھروں کا امن سکون کیسے برباد ہوتا ہے، کیسے خراب ہوتا ہے؟ ایک تو ہم نے وجہ بیان کی، بدگمانی۔ اور یاد رکھیے گا، بدگمانی اور بدزبانی انسان کے ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ بدگمانی اور بدزبانی یہ وہ عیب ہے جو چلتے ہوئے جہاز کو سمندر میں ڈبو دیتا ہے، غرق آگ کر دیتا ہے۔ اگر شک شبہ آ جائے کسی بھی گھر کے اندر جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ گھر بالآخر تباہ ہو کر رہتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے، طلاق، ساس بہو کے درمیان جھگڑے، گھر کا سکون برباد، اولاد والدین کے درمیان جھگڑے، ماں باپ پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو گھر کے تمام افراد کو چاہیے، جو گھر کے بڑے بزرگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ یا ہر 2 دن بعد اپنے گھر کے تمام افراد کو لے کر بیٹھے، میاں بیوی اوپر بیٹھ جائیں اور بچوں کو نیچے بٹھا دیں، کارپیٹ پر بچے بیٹھ جائیں اور یہ دونوں اوپر چیئر پر بیٹھ جائیں، بیڈ پر بیٹھ جائیں اور انہیں نصیحت کریں، قرآن مجید کی آیات بتائیں، احادیث مبارکہ بتائیں۔ اسی طرح دادا نانا ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، دادی نانی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکچر دینا، سمجھانا، نصیحت کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کیونکہ برائیاں معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور ڈراموں میں وہ اس کی ماں بہن بیٹی بیوی کے پیچھے ہے، وہ اس کی ماں بہن بیٹی بیوی کے پیچھے، عشق معشوقی، حرام تعلقات۔ جو ماں نہیں ہوتی وہ ماں بنی ہوئی ہے، جو بیوی نہیں ہے وہ بیوی بنی ہوئی ہے، جو شوہر نہیں ہے وہ شوہر بنا ہوا ہے، جو بیٹا نہیں ہے وہ بیٹا بنا ہوا ہے، جو بیٹی نہیں ہے وہ بیٹی بنی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ ہمیں ہمارا دین اسلام جس کام کو کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ کام کرنا ہے، اور جس کام سے ہمیں ہمارا دین اسلام منع کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا، تو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، اسے کہتے ہیں مسلم، اور جو نہیں مانتا اسے کہتے ہیں فاسق۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی خوبصورت بات بیان کی ہے، اور یہ آیت کریمہ آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اور اسی طرح جو بھی رشتے ہیں
گھر میں اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، ساس بہو کا رشتہ ہے، دیورانیاں جٹھانیاں ہے، دیور جیٹھ ہے، ان کے بچے ہیں آگے، اگر تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور اگر علیحدہ بھی رہ رہے ہیں تو تب بھی بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ پیارے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی یہ بات کریں تو اچھی بات کریں، عمدہ گفتگو کریں۔ کیا ہم لوگ گو کھاتے ہیں؟ بات سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے سوچئے، ہم گو کھاتے ہیں کیا؟ ہم کیا کھاتے ہیں؟ ہم اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں، پیزے، برگر، بریانی، بروسٹ، قورمہ، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا، جب کھاتے اچھا ہے تو بولتے ہوئے گو کیوں نکالتے منہ سے؟ جب اچھا کھا رہے ہو تو اچھا بولو، اچھا پہن رہے ہو تو اچھا بولو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھو، اچھے تعلقات رکھو، اپنے گھر کو آرام اور سکون کی جگہ بناؤ۔ کیوں بات بات پر ماں بہن کی گالیاں، ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجنا، تیرا کھانا خراب ہو جائے، تو تیرا کاکھ نہ رہے، تو پتہ نہیں کی اتنی لمبی زبان ہوتی ہے، کئی دفعہ بہو کی ہوتی ہے، کئی دفعہ ساس کی ہوتی ہے۔ یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ساس ہے یا بہو ہے یا کوئی بھی ہے، دین اسلام کے احکامات سب کے لیے یکساں طور پر ہے کہ جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو۔ غصہ آیا ہے، خطرہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکال دے شیطان، نکلوا دے تو خاموش ہو جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ غصہ آیا ہے، کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ ختم نہیں، اٹھ کے باہر چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، وضو کر لو۔ دو آدمی لڑ رہے تھے، سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے، سلیمان بن سورۃ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ہمارے استاد جن کی عمر اس وقت 93-94 سال ہے، فضیلت الشیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، مسجد نبوی میں ہم نے ان سے مدینہ منورہ میں سنن ابو داؤد پڑھی، تو یہ روایت وہاں پر بھی پڑھنے کو ملی، یونیورسٹی میں بھی پڑھی الحمدللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور ان کی شریانیں پھول چکی ہیں، چہرہ سرخ ہو چکا ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے نا تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، شدید غصے میں جب آتا ہے ایسے جیسے ابھی دوسرے کو ڈھیر کر دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے اگر یہ وہ کلمہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی غصے کی یہ کیفیت بالکل ختم کر دے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ اور اگر یہ نہیں آتا تو سادہ پڑھ لو، سمپل پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور غصہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ غصہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ساس بہو کو کوئی کام کہہ دے یا اس سے کوئی ڈیمانڈ کرے، بہو بیچاری پوری نہیں کر سکی، وہ بھی انسان ہے، وہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے تمہاری، وہ اس گھر کی شہزادی ہے۔ اگر آپ ملکہ ہو تو یہ شہزادی ہے، اس کو شہزادی سمجھو۔ اگر تمہارا بیٹا شہزادہ ہے تو یہ شہزادی ہے، اس کی بیوی، اس کو بھی عزت دو۔ ساس نے بہو سے کوئی کام کہا، بہو نہیں کر سکی، انسان ہے، نہیں ہوا، تو ساس ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہے، آنے دے تیرے شوہر کو، سب بتاؤں گی۔ اس کے کام پہ جانے کے بعد تو کیا کرتی ہے؟ آج میں تجھے مزہ چکھا کر ہی رہوں گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان اختلافات پیدا کرتا ہے، ان کو آپس میں لڑاتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بلا شک و شبہ شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا دشمن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، بہو سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ساس کو چاہیے اس پہ پردہ ڈالے، نہ بتائے اس کے شوہر کو،
حسن ظن رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرو، 70 عذر تلاش کرو. بلکہ جب اس کا بیٹا آئے تو اپنے بیٹے کے سامنے اپنی بہو کی تعریفیں کرے، اپنی بہو کا دل جیتنے کی کوشش کرے تاکہ ان کے گھر میں امن سکون قائم ہو جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں پر، اس کی کمیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین دنیا آخرت میں اس کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا غائبانہ طور پر دفاع کرتا ہے، وہ موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، بہویں بیٹھی ہوئی ہے برائی کر رہی ہے تو ساس کہے نہیں، بہوؤں میں سے کوئی کہہ دے نہیں وہ تو بہت اچھی ہے. ایک بہو گئی ہوئی ہے اپنے میکے، اس کی برائیاں شروع کر دی، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے، تو دوسری اس کو منع کرے، نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے. گھر کے اندر ایسا ماحول بنائے کہ کسی کو اجازت نہ دی جائے کہ کوئی گھر کا فرد کسی دوسرے کی غیبت کرے، چغلی کرے، یہ حرام ہے. قرآن کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارا بھائی جو مر چکا ہے تم اس کا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرو گے. جب تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو زندہ بھائی کی عزت زیادہ محترم ہے، کیوں اسے پامال کرتے ہو؟ اسی طرح بہو اپنے شوہر کو اپنی ساس کی شکایتیں نہ لگائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہن کے لیے پسند کرو. شوہر کو بھی چاہیے اپنی ماں کی برائیاں بیوی کے سامنے نہ کریں، اسی طرح اپنی بیوی کی برائیاں ماں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے سامنے نہ کرتا پھرے. کئی شوہر ایسے نالائق ہوتے ہیں، معاملہ میاں بیوی کا ہے، بند کمرے میں بات ہوئی ہے، جا کے اپنی بہنوں کو بتا رہا ہے، اپنی ماں کو چھوٹی چھوٹی بات بتا رہا ہے. اور کئی عورتیں بیویاں ایسی نالائق ہوتی ہیں کہ بات بند کمرے میں میاں بیوی کی ہوتی ہے، وہ ہر بات بتا رہی ہے اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، آج اس نے مجھے یہ کہا، آج اس نے مجھے یہ کیا، وہ کیا. یہ جہالت ہے. تو اس جہالت کو دور کر دیجئے، قرآن و سنت کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر پہ سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ. اور یہ آ سکتا ہے تو صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے آ سکتا ہے. قرآن مجید نے کیا کہا، کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے میاں بیوی کے تعلقات کو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے. لباس اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، اور لباس جو انسان کپڑے زیب تن کرتا ہے وہ اس کی خوبیاں اجاگر کرتا ہے، اس کی خامیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی ستر پوشی کرتا ہے. اس طرح تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کی خوبیاں بیان کرو، اور اگر وہ کوئی خامی بیان کرتے ہیں تو تم کہو اچھا انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا، اور اکیلے میں آ کے اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے احسن انداز سے سمجھا دو. یہ نہیں کہ ان کی باتوں میں آ کے غصے میں بھڑک پڑے اور بیوی پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، بیوی کو مارنا شروع کر دیا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے سختی سے منع کیا ہے. چغلی غیبت سے سخت پرہیز کریں تاکہ گھروں میں امن سکون رہے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ تمام باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے تاکہ آپ ان احکام پر عمل کریں. ساس بہو کو بیٹی سمجھے، ساس بہو کو بیٹی سمجھے. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. بڑا آسان ہے کہنا سننا، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے. جس طرح ساس اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتی ہے، اسی طرح اپنی بہو کو بہو نہ سمجھے بلکہ بیٹی سمجھے. اس لیے کہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے، وہ بیٹا ہے تو اس کی بیوی اس کی کیا لگی؟ بیٹی، تو اسے بیٹی کا درجہ دے. بہو ساس کو ماں کا درجہ دے. اپنی بیٹی کے سامنے بہو کی برائیاں نہ کرے، اپنی بیٹی کے سامنے
بہو کی برائیاں نہ کرے، نہ اسے کسی اور کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ ساس کسی ایک بہو کا تذکرہ دوسری بہوؤں کے سامنے نہ کرے، بلکہ ہر ایک کی غلطیوں سے درگزر کرے، ایک دوسرے کی نگاہ میں خوبیوں کا تذکرہ کرے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا آگ بغیر دھوئیں کے جلتی ہے؟ نہیں، جب آپ آگ جلاؤ گے تو اس کے ساتھ دھواں ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو امن سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کی خوبیوں کے اوپر نظر رکھیں، اور جو خامیاں ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان سے درگزر کریں، ان پر پردہ ڈالیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن کیا کیجئے، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ انسان کے اندر اگر 100 میں سے 99 خوبیاں ہیں، ایک خامی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے۔ سوچئے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ بے عیب ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے عیب ہے، اور معصوم من الخطا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ باقی جتنے بھی امتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء، بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان کے اندر کچھ اچھی باتیں ہیں تو کچھ بری باتیں بھی ہیں، کچھ ایسی عادات ہیں جو آپ کو پسند ہے تو کچھ ایسی عادتیں بھی ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها خلقا آخر۔ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے، اسے ناپسند نہ کرے۔ یعنی شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے، ساس کو چاہیے کہ بہو کی خوبیوں پر نظر رکھے، سب ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے، اور جو خامیاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، انہیں فیس بک پر مشہور کرنے کی بجائے انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا بنا کے نہ خود ذلیل ہو، نہ کسی دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر توبہ نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے دوزخ دیکھی، جہنم دیکھی، تو وہاں پر کچھ لوگ تھے جن کے لمبے لمبے پیتل کے ناخن تھے، تانبے کے لمبے لمبے ناخن ہیں، یخمشون بها وجوہهم وصدورهم، وہ اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے۔ آپ کی عزت عزت ہے اور کسی دوسرے انسان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ محترم ہیں ماشاءاللہ، لیکن دوسرا انسان آپ کی نظر میں حقیر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ گھر کے سب افراد ایک دوسرے کا ادب احترام کریں، گھر کے تمام افراد ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے۔ اب کوئی عورت یہ کہے، کوئی خاتون یہ کہے، جب میں بہو تھی ساس اچھی نہیں ملی، اور جب ساس بنی ہوں تو بہو اچھی نہیں ملی، یہ گلے شکوے ختم کریں، ڈرامے نہ دیکھا کریں۔ اسی لیے ہم نے کہا، صاف کا ہمارا موقف یہ ہے، یہ ڈرامے مت دیکھو، دیکھو گے تمہارا گھر برباد ہو کے رہے گا۔ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے رسول کے فرامین پڑھو۔ ان ڈراموں میں سارا مصنوعی، آرٹیفیشل ہر چیز 2 نمبر دکھائی جا رہا۔ پہلے کبھی ہوتا تھا، وہ جنہوں نے دیکھے وہ بتاتے ہیں کہ کوئی سبق آموز کوئی ڈرامہ ہے، کوئی اسٹوری ہے، لیکن آج جو موجودہ دور کے اندر ہے، والعیاذ باللہ، بچ جاؤ اس سے۔
اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو، اگر اپنے گھر میں امن سکون قائم کرنا چاہتے ہو، پابندی لگاؤ ان تمام چیزوں کے اوپر، نہ خود دیکھو نہ گھر میں کسی کو دیکھنے دو، تو یہ گلے شکوے ختم کر دو، اچھا سوچو، اچھا بولو، گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی حقیقی امن سکون نصیب فرمائے، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی امن اور سکون نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز عشاء سے پہلے، فرض نماز سے پہلے آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر لیجئے بیٹھنے سے پہلے، کیونکہ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ اس کے بعد امام نماز عشاء کی 4 رکعتیں پڑھاتا ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور صرف 2 سنتیں ادا کرتے ہیں۔ کتنی؟ 2۔ تو فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 4، اور اس کے بعد سنتیں کتنی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر جا کر صرف 2 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں۔ نماز وتر کو نماز مغرب کے ساتھ ملانے کی ممانعت مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف 2 ہی ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ جائیے، سو جائیے، پھر اللہ توفیق دے آپ کو تو آپ تہجد کی نماز ادا کر لیجئے۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے تو پھر آپ وتر کو رات کی آخری نماز بنا لیجئے۔ اور اگر آپ کو احتمال ہے نہ اٹھنے کا یا اٹھنے کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ سونے سے پہلے وتر ادا کر کے وتر پڑھ کے پھر سو۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ وتر کی نماز میں ہمارے بہت سارے دوست احباب جو غلطی کرتے ہیں، اور یہ حدیث کی صریح مخالفت ہے، کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے التحیات بیٹھ جاتے ہیں اور التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل غلط ہے یہ طریقہ وتر نماز کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ نماز وتر کو نماز مغرب کے ساتھ مت ملاؤ، نماز مغرب کی مشابہت سے بچو وتر ادا کرتے ہوئے۔ تو وتر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت ادا کیجئے، اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے التحیات بیٹھے بغیر کھڑے ہو جائیے۔ اور اگر آپ التحیات بیٹھ گئے ہیں تو پھر آپ نے پوری التحیات پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر 1 رکعت ادا کرنی ہے۔ یہ کل ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کتنی شمار ہوگی؟ 3 شمار ہوگی۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں، یا تو 3 رکعتیں ایک ساتھ ادا کیجئے، یا پھر آپ بیٹھ جائیے 2 رکعتیں ادا کر کے التحیات میں، اور التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا آخر تک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر آخر تک، یہ پڑھیے اور اس کے بعد سلام پھیر دیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ 1 رکعت ادا کر لیجئے۔ دوران نماز کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کئی دوست مسجد میں آتے ہیں بے خیال میں، انسان ہے نا، انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے کہ وہ بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے جان بوجھ کر۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کوئی بھی آپ میں سے ایسا نہیں کرتا ہوگا جان بوجھ کر، لیکن بھول جاتا ہے انسان۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنا موبائل سوئچ آف نہیں کیا، پاور آف نہیں کیا، آپ اسے بند کرنا بھول گئے، آپ اسے سائلنٹ کرنا بھول گئے، تو نماز کے دوران ہی فون کی گھنٹی بجتی ہے، کسی کی کال آ جاتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز کے دوران ہی اپنے موبائل فون کو جیب سے نکال کر اسے بند کر دیجئے مکمل طور پر، تاکہ دوبارہ آپ کی اور آپ کے دائیں بائیں جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کی نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو اپنی نواسی امامہ بنت زینب صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ نماز میں قیام کی حالت میں اسے گود میں اٹھا لیتے،
تو چھوٹے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو اسے ایسے ہی اٹھائے رکھتے ہیں، اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر توبے کی حالت میں آتے ہیں تو بچی کو اٹھائے رکھتے ہیں. البتہ جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں جانے سے پہلے بچی کو زمین پر بٹھا دیتے اور دوسری رکعت میں پھر دوبارہ واپس اپنی گود میں اٹھا لیتے. تو جب بچے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھنے سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ مجبوری کے تحت، ضرورت کے تحت، کبھی کبھار اگر آپ بھول جاتے ہیں اپنے موبائل فون کو بند کرنا اور نماز کے دوران آپ کو خیال آتا ہے کہ کسی کی فون کال آتی ہے، تو آپ اپنے موبائل کو نکال کر اسے بند کر سکتے ہیں. اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، انشاءاللہ کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. ہمارے بہت سارے دوست احباب میں دیکھتا ہوں خطبے کے دوران، ایک تو یہ ہے آپ کوشش کیجئے اذان سے پہلے آنے کی، اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان سے پہلے آنے والے جو پہلی گھڑی میں آتے ہیں انہیں اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، دوسری گھڑی میں آنے والے کو بیل کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، تیسری گھڑی میں آنے والے کو سینگوں والے مینڈے کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، چوتھی گھڑی میں آنے والے کو مرغی کے برابر صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور پانچویں گھڑی میں آنے والے کو ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے. لیکن جب امام آ کر منبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے. اس کا معنی یہ ہے، بالکل واضح بات ہے، اس میں بالکل واضح بات ہے کہ جب رجسٹر بند ہو گیا تو جو اذان شروع ہونے پر مسجد میں داخل ہوا ہے کیا اس کی حاضری لگی رجسٹر میں؟ نہیں، وہ غیر حاضر ہے. تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. سچی توبہ کریں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگیں اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے جیسے مجھے اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے میں اذان سے پہلے مسجد میں آؤں گا. خیر، یہ تو ہو گیا یہ مسئلہ. اب جو اذان کے بعد آتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، وہ آ کے چپ کر کے کوئی یہاں بیٹھ جاتا ہے، کوئی وہاں بیٹھ جاتا ہے، کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد آپ آتے ہیں، اذان سے پہلے آپ آئے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کو موقع ملے، آپ نماز نفل ادا کر سکتے ہیں. 2 4 6 8 رکعت کا تعین نہیں کیا گیا تعداد کا، لیکن جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اب بھی آپ کو معافی نہیں ہے، رخصت نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک صحابی جن کا نام سلیم غطفانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل اور بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس صحابی کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا تم نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی؟ وہ صحابی کہتے ہیں لا یا رسول اللہ، جی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرو پھر بیٹھ گئے. لہذا اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور اپنی عادت بنائیے. جب بھی آپ نے مسجد میں آنا ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے، تو اللہ کے گھر کا ادب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھنی. پیچھے جو ہو چکا سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. لیکن آئندہ سے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں جب بھی آپ نے آنا ہے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کم از کم آپ نے ادا کرنی ہے، اس کے بعد بیٹھنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.